ہے حسین ابن علی۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، عالم خوشی منا رہا ہے، کیونکہ جس دن سیدہ کے گھر میں خوشیاں ہوں، کائنات کا ایک ایک چپا چپا اسی خوشی میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا میں آ رہا ہے کہ جس نے تا قیامت بشریت کو باقی رکھنا ہے۔ اسی لیے بہرحال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی شب بیٹھیں اور اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس کی ذکر میں کائنات میں خود ایک غوغاں، ایک شور مچا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ کہے، کہیں کچھ کوٹ لکھا ہوا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، انسان بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فلانے جگہ روڈ پر دیکھیں، فلانے ایئرپورٹ پر دیکھیں، فلانی بلڈنگ پر دیکھیں، لیکن جس کے لیے عرش پر لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو آپ اور ہم شاید تصور ہی بھی نہ کر پائیں کہ کمال کتنا بڑا کمال ہے۔ تو بہرحال خوش ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، خوش ہوں، خوش چہرے کو بھی ہونا چاہیے اور قلب میں بھی خوشی ضروری ہے۔ اور یہ خوشی عرش پر تب پہنچتی ہے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے، خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا، میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ خوب۔ جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں، جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بلاتے وہی ہیں۔ اب آپ بولیں کہ وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں، خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا، عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آ کے بھی صحیح نہیں ہوا۔ ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا، انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں، رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ ہے امام، یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے، اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ۔ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق قرت ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اور صبح سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دیں، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بلاتے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہیں، یہ کرم ہے۔ در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے
ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفا اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہی میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دعا فرما کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان ہم نہیں سمجھ پائے آج تک امام حسین کو۔ ہم نے چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پورے محرم کا پیکج۔ جیسے ہی محرم شروع ہوگا ہمیں امام حسین تھوڑی یاد رہتا ہے محرم پہ، ہمیں تو اپنی مجلس یاد رہتی ہے، ہمیں تو اپنی نیازیں یاد رہتی ہیں۔ میری مجلس ہونی ہے پورے سال میں ایک دفعہ، میری پوری طاقت اسی پر ہے کہ میری مجلس اچھی ہو، میری نیاز اچھی ہو۔ اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے مقصد امام حسین تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کیا فرمایا، کتنے قول، کتنے نامے، کتنی تقریریں، کتنے خطبے، ہدف کیا تھا۔ ہم تو بس آپس میں شروع کر دیتے ہیں لڑنا ورنا، ایک گروہ یہ مانتا ہے، ایک گروہ وہ مانتا ہے، اور ہمارا پورا مہینہ ایسے گزر جاتا ہے۔ کیوں نہیں میں اس چیز کو درک کر پا رہا کہ جس کو بار بار میرے ائمہ نے ریپیٹ کیا، تکرار کیا؟ کیوں کربلا بار بار دہرائی جاتی ہے؟ کیوں امام حسین کا اور امام حسین کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ تم وقت کے امام کے صحابی بن سکو، تاکہ تم وقت کی کربلا کو پہچان سکو۔ لیکن میں نہیں، میں اپنی خواہشات لے کر اٹھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہوں، میں اپنی چیز لے کے جو میرے ذہن میں، بس مولانا نے اگر وہی پڑھ دیا تو بہت اچھے مولانا تھے، اور اگر جہاں مولانا نے کوئی نصیحت اور کوئی تبلیغی بات کہہ دی، ارے بھائی ان کو تو فضائل پڑھنا نہیں آتے ہیں۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کے، انسان کو ارتقاء پہ اور کمال پہ پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی کام کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن کیونکہ میں اپنا پیکج چاہتا ہوں، بس میرا پیکج مجھے ملے، میں ناراض نہیں ہونا چاہتا اصل میں، مجھے ڈسٹرب نہیں کریں مولانا صاحب، پہلے اتنی پریشانیاں ہیں زندگی میں، ٹریفک میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، گھر یہ ہے، بینک کا لون ہے، فلانا ٹینشن ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، ابھی آپ بھی آگے ٹینشن دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں ریلیکس رہنے دیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، دیکھا ویکھا نہیں جائے گا، جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب تو دکھایا جائے گا کہ تم کیا تھے اور حقیقت کیا ہے۔ عزیزان محترم، آخری زمانہ جتنی تیزی سے قریب آ رہا ہے، بہتر ہے کہ میں خود بدل جاؤں، نہیں تو بدلوایا جاؤں گا، اس وقت پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو ایام ہیں خوشی کے، اس کی خوشی صرف ظاہری نہ ہو، اس کی خوشی ایسی ہو کہ میری روح بھی تو پرمسرت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر وہ حسین کا آخری وارث آنے والا ہے، اس دور میں پرمسرت روحیں ہی امام کا ساتھ دیں گی۔ بدن آپ جتنے اچھے کر لیں، خوشبوئیں لگا لیں، کپڑے پہن لیں، وہ اچھی بات ہے، طہارت ہے، لیکن جب تک روح طاہر نہیں ہوگی وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام نے بولا کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی۔ عادت ہے آج خاندان اہل بیت پر، اس مدینہ میں وہ نور اترا ہوا ہے کہ جس نور کے لیے جب رسول خدا جاتے ہیں تو کہا کہ ابھی بچے کو غسل نہیں کیا، کہا ایسے ہی لے آؤ۔ مغول وہ میر انیس کے کہ انشاءاللہ وقت ملا تو شعر پڑھوں گا، کہتے ہیں جو یہ تو طاہر اور اطہر ہے، اسے کسی طہارت کی کہاں ضرورت ہے۔ جس کا ذکر،
جس پہ ذکر کر کر آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک جائے وہ خود طاہر ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے عزیزان محترم؟ یعنی مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو آنکھ میں آ جائے حسین کا ذکر سن کر تو جہنم کی آگ بھاگ جاتی ہے. خود کیسا ہوگا کہ جب رسول نے اپنی آغوش میں لیا ہوگا کہ وہ ایک ملائکہ جس کے کئی عرصے سے پر اس کی عقوبت کی وجہ سے ہٹے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہا تھا کئی سالوں سے کہ سیدہ کے گھر میں جھولے پر وہ ایک مولود آئے کہ جس کے جھولے سے بھی میرے پر ٹکرا گئے تو مجھے پرواز مل جائے گی. ملائکہ انتظار کر رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کتنا انتظار کر رہا ہوں؟ میں کتنا اس کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کو شفا سمجھتا ہوں. عزیزان محترم، یہ وہ نور ہیں کہ جن کی خلقتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خلقتیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں. میں نے شاید عرض کیا، نہیں کیا، تکرار میں کوئی مسئلہ نہیں، کہ حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ امام سے سوال پوچھا اور کہا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا مولا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے یا نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے آپ پر، لیکن میں اپنی معرفت کے لیے پوچھ رہا ہوں. سلام ہو ان پر کہ جن کی جانیں خطروں میں تھیں مگر پھر بھی آخری لمحے تک اپنی معرفتیں بڑھا رہے تھے. کہا مولا بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جعل اللہ لکم کے پروردگار نے آپ کو نور قرار دیا عرش پر. تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور تھے. نور تھے، نور کی حالت میں تھے. عزیزان محترم، یہ خدا نے چاہا، خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خدا چاہتا تھا، خدا کی چاہت ہے. جو چاہت خدا کی ہو اور وہ ہماری چاہت نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں. خدا نے کہا میں نے نور محمد کو خلق کیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان، اس لیے ہم تھوڑا سا اپنی روایتی چیزوں سے باہر نکلیں، ان ہستیوں کو درک کریں. ایسے نہیں تھا کہ ہر کوئی شب عاشورہ کہہ رہا تھا کہ میں صبح جاؤں، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صبح جاؤں. وہ ہر خیمہ، ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کرنا قربانی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حسین پر قربان ہوگا وہ تا قیامت باقی رہ جائے گا. یہ حسین ابن علی. اور آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہا کریں. گھر میں ہفتے میں ایک دن ضرور حدیث قصہ کی تلاوت کریں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرنا. آیت اللہ عظمیٰ بہجت جب تک رہے ہمیشہ شب جمعہ حدیث قصہ کا بہت اہتمام کرتے تھے اور حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھتے رہے. حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین آئے تو ہماری بیوی نے کیا فرمایا؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. کتنا بڑا درس ہے عزیزان محترم. اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں نے کب اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا یا بیٹی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ یہ ایک درس ہم نہیں لے پائے آج تک کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور جو سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ کیا ہوگا، تصور سے باہر ہے.
ایسے نہیں ہے بی بی نے جملے ایسے نہیں کہے کہ مثلا ہم لوگ جیسے بعض اوقات بات کر دیتے ہیں، خطابت کے جملے کہہ دیتے ہیں، کسی سامنے والے کو خوش کرنے کو کہہ دیتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، ان کا ایک ایک لفظ بڑا نپا تولا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے خطا اصل میں دور دور تک قرآن جن سے کہہ رہا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے، وہ جب کوئی جملے بولیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. واہ سیدہ، آپ کو آج شب اپنے اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان کو آج خالی ہاتھ مت جانے دیجیے. آپ واسطہ دیں، خود ان کی بارگاہ میں مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. کس طرح ان سے مانگیں کہ یہ ہمیں واپس نہ بھیجیں. اور یہ کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے، ان کے در پر تو دشمن کبھی خالی نہیں گیا. تو ہم تو عزیزان محترم کیسے خالی جائیں؟ یہ ہمارا وہ بہت بڑے بادشاہ کا واقعہ ہے نا، اپنے خلیفہ کے دور میں 8ویں امام کی زیارت پہ آیا تو دیکھا باہر ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نابینا مانگ رہا ہوں. کہا کچھ دیر میں واپس آیا اور تم اس در سے آنکھیں لے کے نہیں گئے نا، سر سے گردن اڑا لوں گا. یہی ہوا، ایسے مانگا امام رضا سے کہ آنکھیں مل گئیں. بات یہ تھا کہ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ مانگنا کیسے اس در سے. جانے ہوتا ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم مانگتے کیسے؟ ہم پہلے تو وہ مانگتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا ہوا. بھائی پہلے شکریہ ادا کیجئے. پہلے بھی عرض کیا کہ شکر ہے، سب سے بڑا شکر ہے پروردگار تو نے اپنے چاہنے والوں کا ماننے والا بنایا. اس سے بڑا اور شکر کیا ہے آپ کے پاس؟ جانے محترم 6 امام کے بعد شخص آیا، آپ کی حسن سماعت کی نظر، اور آج ولادت بھی ہے، آپ کی مسکراہٹیں انشاءاللہ عرش تک پہنچے. 6 امام خدمت، کہا مولا کچھ نہیں ہے، فقیر ہوں، تنگ دستی ہے، نادارہ ہوں. کہا نہیں، تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. کہا مولا کیسے؟ کہا کیا تیرے دل میں ہماری محبت نہیں؟ کہا مولا محبت ہے. کیا اگر کوئی تجھے پوری دنیا دے دے، کہے کہ محبت دے دو تو دو گے؟ کہا نہیں مولا. تو کہا تیرے سے زیادہ تو امیر آدمی کوئی نہیں ہے. جس کے دل میں ان کی محبتیں ہوں کہ جن کو رسول دیکھیں تو رک نہ پائیں، وہ جو رسول کی سواریاں ہوں کہ دیکھنے والوں نے کہا نہ ایسا سوار دیکھا نہ ایسی سواری دیکھی، جن کے سجدے رسول کے خاتم الانبیاء کے سجدے طولانی ہو جائیں. اگر ان کی محبتیں دلوں میں ہوں اور شخص پریشان ہو، شخص کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو، یعنی تصور سے باہر ہے. عزیزان محترم، آدمی کے تو تھوڑے سے کسی کے جہاں تعلقات ہو جائیں، میرے تو لوکل سے تعلقات ہیں، میرے تو شہزادے سے تعلقات ہیں، تو چوڑا نہیں سما رہا ہوتا، وہ تو اس کی تو پرواز ہی پاؤں میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اڑی رہا ہوتا ہے وہ. اور جس کے جنت کے سرداروں سے تعلقات ہوں، اللہ اکبر. نہیں عزیزان محترم، بھائی سبحان اللہ کہیے، جنت میں درخت لگ جائے گا. اللہ اکبر کہیے، سبحان اللہ کہیے، یہ کہیے، جنت میں درخت لگ جائیں گے. بھائی جنت میں جاؤ گے تو درخت ملیں گے نا، تو جنت میں جانے کا دروازہ تو کھلوائے پہلے. اور کون ہے وہ؟ یہ ہیں سردار. اگر یہ اجازت دیں گے تو جنت میں جاؤ گے. جنت کو میری آپ کا کوئی پلاٹ نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کا کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی بک کرا لوں تو وہاں بن جائے. نہیں عزیزان محترم، جنت خدا کی رضا ہے، اور خدا نے اپنی رضا کو ان کو دیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا رضن بے قضا ہے. یا پروردگار راضی، تو خوش ہے، میں راضی. یہ اللہم صلی علی محمد. وہ راضی 6 ماہ کا بچہ دیا. کمال ہے. مصائب کے جملے نہیں ہے یہ، کمال. آنسو صرف مصائب کے لیے نہیں، آنسو ہر حالت میں آنسو ہے حسین کے لیے.
6 ماہ کا بچہ دے کر کیا کہا؟ پروردگار تو راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، راضی ہے۔ ایک لمحہ مورخین کہیں لکھ نہیں پائے کہ کہیں امام حسین نے تکلیف کا اظہار کیا۔ راوی کہتا ہے کہ روز عاشورہ وقت جتنا بڑھتا چلا گیا، امام حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا گیا، اطمینان، قلب کا اطمینان بڑھتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر موومنٹ تھی کہ جہاں پر پروردگار چاہتا تھا۔ تو امام کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ بات اسلام یہ نہیں ہے ہر وقت سر آنکھوں پہ غصے۔ ایک عارف کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں جو کھانا دیتی تھی کھا لیتے تھے، نمک زیادہ تھا، جلا ہوا تھا۔ تو دوسرے بزرگ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کھانا کیسا۔ ایک لفظ، یہی لفظ ہے ایک لائن جس نے کربلا کو بدل دیا۔ میں جہاں تک اتنی تنید باندھی ہے وہ اس ایک لائن کے لیے، اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک لفظ جب دربار میں بلایا گیا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو، تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ آپ نے کیا پایا؟ ایک ایسا جملہ بولا میری بی بی نے جس نے نقشہ پلٹ دیا تاریخ کا۔ کیا کہا؟ ما رہے تو اللہ جمیلہ۔ تو بھئی کربلا میں کیا دیکھا؟ بھئی سر کٹے، لاشیں، خیمے جل گئے، سب چھن گیا، سب ہو گیا۔ بھئی قاسم چلے گئے، علی اصغر چلا گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، اور یہ اور وہ اپنے اس پر کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو شکست دے دی۔ میں نے تو جمال کے سوا، حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی جملہ بدل دیا، کربلا کو بدل دیا۔ عزیزان محترم، اسی جملے کا واسطہ بی بی زینب سے کہ بی بی یہ حسن اور جمال مجھے بھی تو دکھا دے، میں بھی تو دیکھ لوں اس کربلا کے۔ اور یہی تو وہ جمال ہے جو آج 3 شعبان کو رسول کے گھر میں آیا ہے۔ یہی تو جمال ہے کہ جو آج آیا ہے اور تا قیامت تک ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے یہ فاطمہ کا بیٹا، اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، حدیث تو لانی ہے، جو سبق میں پڑھ کے آیا تھا وہ بہت باقی ہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں رٹی رٹی تو مجلس سے پڑھنے کا قائل ہوں نہیں، اور مجھے یہ بھی خوف نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی بلائے گا نہیں۔ بہرحال جنہوں نے کلام پڑھنا ہے، میں بہت معذرت اور شرمندگی کے ساتھ، میرا قصور نہیں ہے عزیزان محترم۔ اس نام میں شیرنی اتنی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ساری رات بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امام حسین کے ساتھ قائم رکھے۔